ہے شریعت اس میں جو زکوٰۃ لگاتی ہے وہ 2.5% ہے کہ آپ اپنے مال میں سے 1 لاکھ میں سے اگر 2,500 روپے نکال دیتے ہوں تو آپ کی زکوٰۃ ادا ہو گئی، اور یہ وہ رقم جو حاجت اصلیہ سے خالی ہو، آپ کا گھر، آپ کے پہننے کے کپڑے، آپ کے کھانے پینے کا سامان، آپ کی گاڑی، اسکول کی بچوں کی فیس، دوا کا خرچ، سب نکال کر کے جو آپ کے ہاتھوں میں بچ جائے، اب اس کے اوپر جو ہے 2.5% آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ تو یہ مسئلے بیان کیے گئے۔ کچھ مسئلے یہاں پر ایسے بیان کیے جا رہے ہیں کہ جس کا چلن آج کے زمانے میں بہت کم رہ گیا ہے، لیکن چونکہ شریعت نے اسے بیان کیا ہے تو یہاں پر بہت اختصار کے ساتھ اس کا بیان کیا جا رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جانور گھر میں پالتے ہیں۔ گاؤں دیہات میں جانور پالنے کا رواج ہے، جیسے بکری کوئی پال رہا ہے، بکری کا ہی کاروبار ہے، کچھ لوگ بھینس پال کر کے اس کا دودھ بیچ رہے ہیں، بھیونڈی میں بھی اس کا کاروبار تیزی پر ہے۔ تو اس میں زکوٰۃ کس طرح نکالی جائے؟ تو جو جانور چر کے کھاتے ہیں، اب چرانے سے مقصد یہ ہے کہ ان کا دودھ نکال کے بیچا جائے یا ان سے جو ہے بچے حاصل کیے جائے، تو جو جانور چر کر کے کھاتے ہیں اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور جنہیں گھر میں گھاس لا کر کے کھلایا جا رہا ہے اور مقصد اس پر بوجھ ڈالنا ہے یا سواری کے لیے استعمال کرنا ہے، وہ چر کر تو نہیں کھاتا تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ اسی طرح وہ جانور جسے تجارت کے لیے رکھا گیا ہے، جیسے بکری وغیرہ تجارت کے لیے رکھی گئی ہے، جنگل میں چرانے کے لیے نہیں لے جا رہے، لیکن مالک اس کو گھر پہ لا کے چارہ کھلا رہا ہے اور ایک باڑہ بنایا ہے جس کے اندر بکریاں رہتی ہے اور وہیں کھاتی پیتی ہے، تو یہ جانور بھی چونکہ چر کے نہیں کھاتے ہیں تو ان پر زکوٰۃ نہیں، بلکہ اس کی قیمت پر زکوٰۃ ہے۔ جب بکریاں بک جائے گی، گراہک لگ جائے گا، اب بیچنے کے بعد جو قیمت حاصل ہوگی اس قیمت پر زکوٰۃ لگے گی۔ لیکن وہ جانور جو چر کر کے کھاتے ہیں، جیسے بھینس کے دودھ نکالنے والے جانوروں کو چرانے کے لیے لے کر کے جاتے ہیں، تو اس میں جو ہے جانور کے اوپر ہی جو ہے زکوٰۃ لگ جائے گی۔ اس کی مقدار کتنی ہے؟ اگر مانو بھینس ہے یا گائے ہے، 30 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔ کسی کے پاس اگر بھینسیں ہے اور یا تو گائے ہے، 30 سے کم ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں۔ جب 30 پوری ہو جائے تو 1 سال کا بچھڑا یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ 30 جانور اس کے پاس ہے، بھینسیں ہے، تو اس پر 1 سال کا بچھڑا دینا ہے، اور اگر 40 ہو گئی تو 2 سال کا بچھڑا یہ اس کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح 59 تک کے پھر کچھ حکم نہیں ہے، 59 تک جائیں تو 2 سال کا بچھڑا ہی دینا ہے، لیکن جب 60 ہو جائے تو پھر اس پر جو ہے 1 سال کے 2 بچھڑے دینا ہے، 1 سال کا 2 بچھڑا اس کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طرح اگر بکری کوئی پالتا ہے تو بکری اگر 40 سے کم ہے، کسی کے یہاں بکری پالنے والا کوئی بندہ ہے، 40 سے کم بکریاں اس کے پاس ہے تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، لیکن جب 40 بکریاں اس کے پاس ہو جائے تو اسے 1 بکری کا بچہ اس کو دینا ہے، 1 بکری اس کی جو ہے زکوٰۃ ہے۔ پھر یہ 120 تک کے جو ہے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، 40 سے لے کر کے 120 بکری اگر اس کے پاس پہنچ گئی تو اسے 1 ہی بکری زکوٰۃ میں دینی ہے، لیکن جب 121 پہنچ گئی تو پھر وہاں پر 2 بکری زکوٰۃ پر آ جاتی ہے۔ اسی طرح کھیتی باڑی لوگ کرتے ہیں، کھیتی باڑی ہر کسی کے پاس تھوڑی بہت کھیتی ہوتی ہے، جو خود کر رہے ہیں یا تو پھر دوسروں کو دے رہے ہیں کھیتی کرنے کے لیے، تو اس میں حکم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس زمین کو آسمان یا چشموں نے سیراب کیا، یعنی وہ زمین جہاں ندی بہہ رہی ہے اور ندی لگ کے جو ہے وہ کھیتی میں سیراب ہو جا رہی ہے اور کھیتی اگ جا رہی ہے، یا بارش کے پانی سے ہی کھیتی اگنے لگتی ہے، تو اس کھیتی میں سے شریعت میں 10واں حصہ مقرر کیا ہے، یعنی ٹوٹل کھیتی جب کاٹی جائے گی تو اس کے 10 حصے کیے جائے۔ مثلا 100 کلو اگر اناج اگتا ہے تو 10 کلو یہ اس کا 10واں حصہ ہو گیا، تو 10 کلو کا جو اناج ہے یہ اس کی زکوٰۃ ہے، عشر دینا ہے، 10واں حصہ دینا ہے۔ یہ کب ہے؟ جب کھیتی میں جو ہے بندے کو اپنے طرف سے پانی کا انتظام نہیں کرنا پڑتا، لیکن بندہ اپنے طرف سے جب پانی کا انتظام کر رہا ہے، یعنی وہاں بارش اتنی نہیں ہوتی یا ندی وغیرہ قریب میں نہیں ہے،
اب وہ بورویل کے ذریعے پانی کا انتظام کرتا ہے یا دور سے کہیں سے پانی خرید کر کے لاتا ہے، پانی کا الگ سے پیسہ پے کرتا ہے، اور پھر اس سے کھیتوں کی جو سینچائی کر رہا ہے، تو وہاں پر 20واں حصہ دینا ہے، یعنی 100 کلو میں سے 5 کلو ہی جو ہے اس پر واجب ہو رہا ہے۔ یہ کب؟ جب پانی اپنا لا رہا ہے اپنی محنت سے، اور اگر آسمان سے ہی یا ندی کے ذریعے ہی کھیتی ہو جا رہی ہے تب اسے جو ہے اس میں سے 10واں حصہ دینا ہے۔ کچھ لوگ وہ ہے کہ جو کھیتی تو نہیں کرتے لیکن کھیتی کو کرائے پر دے دیتے ہیں، مانو کہ 1,00,000 روپیہ دے سامنے والے سے لے لیے اور اسے اپنی کھیتی دے چکے ہیں کہ بھائی اب اس میں تجھے جو اگانا ہے وہ اگا، یہ زمین اب تیری ہے۔ تو اب زکوٰۃ کیا بنے گی؟ تو زکوٰۃ اسے نہیں نکالنا ہے، اب جو کھیتی کر رہا ہے اسے زکوٰۃ نکالنا ہے، یعنی جس نے بھاڑے پر دے دیا، کرائے پر دے دیا ہے زمین، اس کے اوپر اب زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ زکوٰۃ کس پر ہے؟ جو اس میں کھیتی کر رہا ہے اس کو جو ہے 10واں حصہ دینا ہے۔ اور اگر ایسا مسئلہ کر لیا گیا کہ جو بھی اناج اگے گا ہمارے درمیان آدھا آدھا ہوگا، اس طرح بھی زمین دے دی جاتی ہے گاؤں میں کہ بھائی یہ زمین ہماری لے لو، اس میں جو اناج اگے گا آدھا آپ کا رہے گا، آدھا ہمارا رہے گا، آپ محنت کرو، تو اب دونوں کے اوپر جو ہے 10واں حصہ واجب ہے۔ مانو کہ 200 کلو اناج اس میں سے اگا ہے، 100 ان کے حصے میں آیا، 100 ان کے حصے میں چلا گیا، تو 10 کلو یہ زکوٰۃ نکالیں گے اور 10 کلو جو کھیتی کر رہے ہیں وہ زکوٰۃ نکالیں گے۔ تو اس طرح یہ زمین پر کھیتی کا شریعت نے جو ہے ہر ایک مسائل یہاں بیان کیے کہ اگر کھیتی باڑی لگی ہے تو پھلوں کی زکوٰۃ کس طرح ہے، پھر اونٹ کی زکوٰۃ کس طرح، ایک ایک چیز کو یہاں پر جو ہے بیان کیا گیا، لیکن جو ضرورت کی چیزیں تھی بس اسے یہاں پر ہم نے بیان کر دیا اختصار کے ساتھ۔ اب انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان کیا جائے گا کہ مسکین کون ہے اور فقیر کون ہے، اور کسے ہم زکوٰۃ دے سکتے ہیں اور کسے زکوٰۃ دینے سے جو ہے گریز کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو زکوٰۃ مانگتے پھرتے ہیں لیکن ان کے لیے زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہوتا۔ اب لوگ زکوٰۃ ادا تو کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ ادا ہی نہیں ہو رہی ہے۔ جیسے بہت سارے لوگ گھر گھر جا کر کے پیسہ مانگتے ہیں، بھائی ہمارا اتنا بندہ ہوا ہے، اب لوگ ان کو دے بھی دیتے ہیں، لیکن جب ہم ان کا گھر جا کر کے دیکھیں تو 3 مالہ 4 مالے کی عمارت ان کی بنی ہوئی ہے اور اچھا بڑا کاروبار ان کا چل رہا ہے، لیکن چونکہ فطرت میں مانگنا آ گیا تو وہ مانگتے ہی جا رہے ہیں، لوگ انہیں زکوٰۃ بھی دے رہے ہیں، تو ایسی زکوٰۃ ادا بھی نہیں ہو رہی ہے، اور جس کی وجہ سے بندہ گنہگار بھی ہو رہا ہے، نقصان بھی اٹھا رہا ہے۔ تو کن لوگوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، کنہیں زکوٰۃ نہیں دینا چاہیے، یہ تمام مسائل انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ سنیچر سے بیان کیے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان تمام مسائل کو سن کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مسئلہ یہ پوچھا گیا تھا کہ بہت سارے حضرات کاروبار میں پیسہ لگا لیتے ہیں اور اس کے بعد جب اس سے منافع حاصل ہوتا ہے تو بجائے زکوٰۃ ادا کرنے کے دوبارہ سے کہیں گالا لے لیتے ہیں یا کہیں کاروبار ڈال دیتے ہیں، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم پر زکوٰۃ فرض نہیں کیونکہ ہمارے ہاتھ میں تو پیسہ کچھ بچا نہیں۔ تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کہیں گالا لے لیا، کاروبار ڈال دیا، تو مشین پر جو ہے اور وہ اس گالے پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اگر بھاڑے پر دیتا ہے تو اس سے جو بھاڑا آ رہا ہے اس پر زکوٰۃ ہے، یا جو مشین لگی ہے مشین پر زکوٰۃ، لیکن اس میں جو کپڑے بن رہے ہیں اس کپڑے پر زکوٰۃ ہے، کانڈی لگ رہی ہے کانڈی پر زکوٰۃ ہے، جو کوم لگایا جا رہا ہے وہ کوم پر زکوٰۃ ہے۔ تو وہ جو میٹیریل وہاں جمع ہے، کپڑا تو بن ہی رہا ہے، اب اس پر جو زکوٰۃ لگے گی وہ تو لگے گی۔ اب بیچنے کے بعد وہ پیسہ کہیں اور استعمال کر رہا ہے تو اس چیز پر تو پکڑ ہوگی کہ اس کے پاس جو سامان تھا، کوم تھا، کانڈی تھی، کپڑا بن رہا تھا، جو بھیم لگی ہوئی تھی، یہ تمام چیزوں پر زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اب اگر اس نے بعد میں کوئی گالا وغیرہ خرید لیا تو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، نہ مشین پر زکوٰۃ ہے، لیکن جو اسباب تجارت اس کے یہاں جمع ہے اس کی زکوٰۃ اسے ہر حال میں ادا کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام مسائل کو سن کر ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔